اشرفی سلسلے کے شیخ زماں جاؤں صدقے فقیہ اعظم کے آئیے آج حاضری کراتے ہیں آپ کی حضرت مفتی عبدالرشید ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر اپنے وقت کا ایک ایسا شخص کے جس کے اندر تصوف کا رنگ غالب رہا، لیکن وہ افتاء کے عہدے پہ فائز رہے، وہ اپنے زمانے کے فقیہ اعظم ہند رہے، بہت بڑے مفتی رہے۔ اور اس شخصیت میں میری خاص دلچسپی کی وجہ یہ ہے کہ میرے پیر و مرشد مخدوم المشائخ سرکار کلاں حضرت سید شاہ مفتی محمد مختار اشرف اشرفی جیلانی علیہ رحمت و رضوان کی تعلیم و تربیت کے لیے اللہ رب العزت نے اور خاص طور سے سرکار سید شاہ علی حسین اعلیٰ حضرت الشفیع میاں علیہ رحمت و رضوان نے اس شخصیت کا انتخاب کیا، یعنی جس درسگاہ میں بیٹھ کر کے حضرت سرکار کلاں مخدوم المشائخ حضرت سید شاہ مفتی محمد مختار اشرف اشرفی جیلانی علیہ رحمت و رضوان نے درسگاہی علم حاصل کیا، وہ حضرت مفتی عبدالرشید خان رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔ حضرت مفتی عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ اپنی شخصیت کے حوالے سے مختلف پہلو رکھتے ہیں اور اس پر ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے آپ کی حاضری کرا دیتے ہیں۔ یہ ناگپور میں مومن پورہ قبرستان ہے اور اس قبرستان میں بڑی بڑی عظیم ہستیاں، بڑی تاریخی شخصیات یہاں پر آرام فرما رہی ہیں، بڑے بڑے پرانے بزرگ یہاں پر موجود ہیں، تقریباً 1000 سال سے بھی زیادہ کی تاریخ یہاں پر ملتی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ یہاں پر دفن ہیں جن کی تاریخ 1000 سال سے زیادہ پرانی ہے، تو یہ قبرستان بڑا تاریخی ہے اور اس قبرستان میں بڑی تاریخی شخصیات آرام فرما رہی ہیں۔ اور اسی ناگپور کے مومن پورہ قبرستان میں حضرت بابا سید کمبل پوش رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے سے متصل ہی حضرت فقیہ اعظم ہند مفتی عبدالرشید خان رحمۃ اللہ علیہ بھی آرام فرما رہے ہیں۔ آپ کا تعلق یوپی میں فتح پور ایک جگہ ہے، وہیں سے ہے، لیکن ناگپور کو اللہ رب العزت نے یہ عزت عطا فرمائی کہ حضرت مفتی عبدالرشید خان رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر جو ہے مستقل قیام پذیر ہوئے، اور آپ کا یہ آستانہ اس وقت آپ کے اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت سید کمبل پوش روشن علی کمبل پوش رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے۔ اور اسی کے برابر میں میرے پیر و مرشد کے استاذ محترم حضرت علامہ الحاج مفتی الشاہ محمد عبدالرشید خان رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں۔ یہ آپ کو اسکرین پر اس وقت مزار دکھائی دے رہا ہے حضرت کا، اور یہ لکھا ہوا ہے، پورا ایک منقبتی سلسلہ ہے جو حضرت کا لکھا ہوا ہے۔ ساتھ میں حضرت مفتی عبدالرشید خان رحمۃ اللہ علیہ چونکہ فقیہ اعظم ہند کے نام سے مشہور ہیں، ساتھ ہی سید شاہ علی حسین ہم شبیہ غوث جیلاں اعلیٰ حضرت الشفیع میاں علیہ رحمت و رضوان کے مرید اور خلیفہ ہیں، اور حضرت ہی کی جو ہے اشارے پر اور حضرت کے حکم پر ہی حضرت مفتی عبدالرشید خان رحمۃ اللہ علیہ اس ناگپور میں قیام پذیر ہوئے تھے۔ اعلیٰ حضرت سرکار سید شاہ علی حسین اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان نے اس ناگپور کی ذمہ داری دے کر کے بھیجا تھا، اور اس ذمہ داری کو بحسن و خوبی یہاں پر انجام دیا، ایک ادارے کا قیام کیا، اور باضابطہ اس ادارے کے ذریعے دین و سنیت کا وہ کام کیا کہ جو سلسلہ آج بھی ختم نہیں ہوا ہے، اور الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ مزید بات کرتے ہیں حضرت مفتی عبدالرشید خان رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ مفتی شمس الزمان خان صابری صاحب ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے مفتی عبدالرشید خان رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مفتیان کرام میں اور خاص طور سے قریب کے مفتیوں میں ایسی شخصیات ہمیں کم ہی دکھائی دیتی ہیں کہ جن کی مقبولیت تمام مسالک کے لوگوں میں اور تمام فرقے کے لوگوں میں یکساں ہو۔ حضرت مفتی عبدالرشید خان رحمۃ اللہ علیہ جس طرح سے اہل سنت والجماعت میں مقبول تھے، اسی طرح سے دوسری جماعتیں بھی حضرت مفتی عبدالرشید خان رحمۃ اللہ علیہ کو مانتی تھیں، ان کو قبول کرتی تھیں، ان کے فیصلوں کو ایکسیپٹ کرتی تھیں، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہم علماء کے اندر دیکھتے ہیں کہ ان کا علمی روب، ان کا جاہ و جلال، ان کا روب و دبدبہ ان کی شخصیت سے دکھائی دیتا ہے۔ فقیہ اعظم ہند حضرت مفتی عبدالرشید خان رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اعلیٰ حضرت سرکار سید شاہ علی حسین الشفیع میاں علیہ رحمۃ و رضوان یعنی مخدوم پاک کے صاحب سجادہ کے تربیت یافتہ تھے، اس وجہ سے مفتی عبدالرشید صاحب کی شخصیت پر جو رنگ غالب تھا وہ تصوف کا رنگ غالب تھا، وہ صوفیہ کا رنگ غالب تھا، اور وہ بزرگی کا رنگ غالب تھا، اور اس تصوف کے رنگ کے غلبے کی وجہ سے حضرت کے اندر جو لچک تھی، جو عاجزی انکساری تھی، وہی کھچاؤ کی بہت بڑی وجہ بنی۔ اور پھر جس طرح سے لوگ چاہے اہل سنت والجماعت کے ہوں یا پھر دوسری جماعتوں سے تعلق رکھتے ہوں، یکساں محبت کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں لوگوں کا یہ یقین تھا کہ یہ جب زبان کھولتے ہیں تو اصلاح کے لیے کھولتے ہیں، جب قلم چلاتے ہیں تو لوگوں کی تربیت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے قلم چلاتے ہیں۔ تو اس شخصیت نے سماج میں اعتماد جیت لیا تھا، بھروسہ جیت لیا تھا، اور اللہ رب العزت نے اس شخصیت کو بڑی عزتیں بھی عطا فرمائی تھی۔ مفتی صاحب حضرت کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیے گا؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کے بارے میں جو ہماری معلومات میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں علیہ رحمۃ و رضوان کے مرید خاص تھے اور آپ کو خلافت بھی ان سے حاصل تھی۔ اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں علیہ الرحمٰن نے ناگپور کی ذمہ داری دے کر آپ کو بھیجا تھا اور آپ ناگپور تشریف لائے تو آپ نے یہاں جامعہ عربیہ کا قیام کیا۔ جامعہ عربیہ آج بھی ہے موجود ناگپور میں اور آج بھی وہ دارالقضاء کی حیثیت رکھتا ہے اور وہیں کے اشارے سے سارے معاملات یہاں ادا کیے جاتے ہیں، جیسے عید کا چاند وہاں سے اعلان ہوتا ہے، رمضان کا۔ اس کے علاوہ دارالقضاء بھی آج تک جامعہ عربیہ ہی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مفتی عبدالرشید صاحب جب علیہ رحمۃ و رضوان، خاص بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہر مولانا وہ جو مولوی بنتا ہے، عالم بنتا ہے، تو ایک کتاب ایسی ہے جو ہر درسگاہ میں پڑھائی جاتی ہے، وہ ہے آمد نامہ تحصیل المصادر، وہ مفتی عبدالرشید علیہ رحمٰ نے ہی لکھی ہے۔ تو مفتی عبدالرشید علیہ رحمٰ کی وہ لکھی ہوئی کتاب ہر عالم کو پڑھائی جاتی ہے، حالانکہ وہ کتاب بہت ہی چھوٹی ہے، مختصر ہے، مگر تصوف وہ صرف اور نحو میں اتنی مضبوط کتاب ہے، وہ بنیادی کتاب ہے، اتنی مضبوط کتاب ہے کہ بڑی سے بڑی کتابیں اس سے حل ہونے لگتی ہیں۔ تو تسہیل المصادر اور اس سے پہلے آمد نامہ، یہ کتاب بڑی اہم کتاب، بنیادی کتاب، اس میں گردان، اس کے علاوہ صرف کے قاعدے، نحو کے قاعدے ہیں، تو یہ مفتی عبدالرشید علیہ رحمٰ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اب جب ناگپور میں تشریف لائے، آپ کے تعلق سے بہت ساری باتیں اٹھی بھی تھی، مگر اشرفی میاں نے یہ دعا دے کے بھیجی، آپ نے ان کو بھیجا تھا کہ تم وہیں رہنا اور دین کا کام کرنا، تمہارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ آپ جب تشریف لائے اور ظاہر ہے آپ نے اپنی بات گفتگو میں کہا بھی ہے کہ مفتی عبدالرشید علیہ رحمٰ پہ تصوف کا رنگ غالب تھا، اشرفی میاں علیہ رحمۃ و رضوان کے مرید تھے۔ جیسے آپ یہاں ایک شعر دیکھ رہے ہیں، یہ شعر آپ دکھائیں کہ پیر و مرشد علی حسین میاں، آپ کا ذکر وجہ امن و اما۔ آپ کا ذکر، اس شعر سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ فنافی شیخ کے درجے پہ فائز تھے، یوں تو فنافی اللہ تک پہنچ گئے تھے، ایسے شیخ سے مرید تھے۔ خاص بات یہ ہے کہ ناگپور میں آپ جب تشریف لائے اور جب دین کا کام کرنا شروع کیا اور فتاوے آپ نے دینے شروع کیے، تو چاہے اہل حدیث مکتب فکر کے ہوں، چاہے دیوبندی مکتب فکر کے ہوں، کسی بھی مکتب فکر کے ہوں، اس کے علاوہ ہمارے ہندو بھائی ہوں یا کوئی بھی ہوں، مفتی عبدالرشید علیہ رحمٰ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ یہ ایک متفق اہل شخصیت تھی اور آج بھی ان کے آستانے پہ اہل علم بھی حاضری دیتے ہیں اور اس کے علاوہ دیوبند مکتب فکر کی بھی لوگ حاضری دیتے ہیں، اور ان کا خاندان آج بھی ہے۔ حضرت مفتی کیا نام ہے، عبدالقدیر خان صاحب آج ہیں وہ، اور ان کی جگہ وہی سنبھال رہے ہیں اور آج بھی وہیں سے فتاوے صادر کیے جاتے ہیں۔ یہ شہزادہ فقیہ اعظم ہند علامہ مفتی عبدالقدیر خان صاحب جو اس وقت سنبھال رہے ہیں۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے مقام دینا ہوتا ہے، تو جہاں وہ درسگاہ میں تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہیں اس کو کوئی خواجہ عثمان ہارونی مل جاتا ہے، کوئی بابا فرید مل جاتا ہے جو اس کو تراش کر کے نظام الدین اولیاء بنا دیتا ہے۔ اگر مرشد کی تربیت بندے کے اندر شامل نہ ہو تو وہ علم تباہی کی وجہ بن جاتا ہے، وہ علم فساد کی وجہ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مخدومی شہزادہ کسی عبدالرشید کی تربیت فرما دے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مفتی عبدالرشید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تمام لوگوں کے نزدیک یکساں مقبول ہوتے ہیں، ان کے فیصلوں کو مانا جاتا ہے، ان کی شخصیت کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو حضرت اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمۃ و رضوان کے اشارے پر اور ان کے حکم پر حضرت مفتی عبدالرشید خان رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر تشریف لائے اور یہاں پر دین و سنیت کا کام بھی کیا۔ لیکن میرے لیے سب سے اہم اور سب سے بڑی وجہ اور دلچسپی کی وجہ یہ ہے کہ میرے پیر و مرشد مخدوم المشائخ حضرت سرکار کلاں سید شاہ مفتی محمد مختار اشرفی جیلانی علیہ رحمۃ و رضوان نے ان کی درسگاہ سے علم حاصل کیا، اور وہ اللہ رب العزت نے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اس شخصیت کا انتخاب کیا۔ یہ میرے لیے دلچسپی کی بہت بڑی وجہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ سرکار کلاں کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو سب کے لیے قابل قبول ہے، اور ان کی بلندی کا جو ستارہ اپنے زمانے میں چمکا تھا، اس کی روشنی سے سارے ہی لوگوں نے فیض حاصل کیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کے دور میں اس تصویر کو دھندلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اگر کوئی سورج کو آنکھ دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو ظاہر ہے پھر اس کی آنکھوں کا انجام
انجام کیا ہوگا یہ ہر عقل مند جانتا ہے. تو سرکار کلاں کی شخصیت کو یا ان کے کمالات کو, ان کے فیوز و برکات کو اگر کہیں نہ کہیں ان سے چشم پوشی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو وہ سورج کی طرح چمکنے والی شخصیت ہے جس سے آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی ہیں. تو حضرت سرکار کلاں کی شخصیت کے کمالات مخدوم پاک کی روحانیت کی وجہ بھی ہیں, حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان کی روحانی تربیت کی وجہ بھی ہیں. تو سرکار کلاں کی شخصیت میں بہت بڑا کارنامہ حضرت مفتی عبدالرشید خان رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے, اور انہوں نے ہی سرکار کلاں کو درسگاہی علم پہنچایا, اور وہ تمام بنیادی کتابیں حضرت سرکار کلاں کو مفتی عبدالرشید خان رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی ہیں. تو یہ بڑی اہم بات ہے. ابھی یہ گفتگو نہ کافی ہے, انشاءاللہ مزید ہم معلومات حضرت مفتی عبدالرشید خان رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت, ان کی زندگی, ان کی بصیرت اور بصارت کے حوالے سے جمع کر کے پھر ہمارا ارادہ ہے کہ ہم حضرت کی شخصیت پہ گفتگو کر کے روشنی حاصل کریں گے انشاءاللہ. تو اس ویڈیو کو تب تک کے لیے شیئر بھی کر دیں اور لوگوں کے ساتھ میں ساجھا کریں. ناگپور کے مومن پورہ قبرستان میں حضرت مفتی عبدالرشید خان رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ